الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہم سب عبادت کی نیت سے درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرته بعدد كل محمد۔ 15 منٹ وقت لیا جائے گا انشاءاللہ، زیادہ چونکہ قرآن کریم کی محفل ہے اور قرآن کریم کا حفظ مکمل ہوا ہے، یہ بہت بابرکت مجلس ہے۔ دعا فرمائیے ہم سب کا آنا مل بیٹھنا سب قبول ہو جائے۔ وہ قرآن جس کی برکت کا بیاں ہو ہی نہیں سکتا، وہ قرآن جس کی برکت کا بیاں ہو ہی نہیں سکتا، بناتا ہے وہ اپنے ماننے والوں کو ربانی۔ جو کتاب جس کا دیکھنا، جس کا پڑھنا پڑھانا سننا سب عبادت ہو، اس کتاب کی کوئی کیا تعریف کرے گا؟ تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم نے جو یہ کتاب نازل کی ہے اس میں مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، ہر دکھ کا اس میں جو ہے علاج ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی تلاوت کی روزانہ توفیق دے۔ قرآن کریم کا ایک حافظ جب پیدا ہوتا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل یہ اپنے 10 اہل خانہ کو، یعنی اپنے اہل خانہ کے 10 ممبران کو یہ جنت میں داخل کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا نور کا، تو کیا استاد کو نہیں پہنایا جائے گا؟ تو جس کی اولاد ہے اس کی تعریف ہے، اس کے لیے بشارت ہے، اور جو پڑھتا پڑھاتا اس کے لیے تبھی الگ ہے۔ اس لیے آپ سنے ہوں گے، دیکھتے ہیں ایک جہالت والی بات لوگ کرتے ہیں، ارے یار تلاوت بے سمجھے کیسے آپ کرتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ ایسا آدمی جاہل ہے جو یہ کہے کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، وہ جاہل آدمی ہے، وہ بغیر سمجھے بول رہا ہے۔ ایسا ہی ایک بندہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب سے ملا امریکہ کے اندر۔ اس نے کہا آپ لوگ قرآن سب سے کہتے ہیں پڑھیے، اور ان سے بھی کہتے ہیں جو اس کا ترجمہ نہیں جانتے۔ اب چونکہ اللہ والے جانتے، انہیں اللہ بصیرت دیے ہوتا ہے۔ کہا ماشاء اللہ، اس بات سے تو لگتا ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بالکل، میں جانتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں فلاں جگہ یونیورسٹی میں۔ تو کہا بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا آپ یہ بتائیں قرآن کا ترجمہ تو آپ جانتے ہیں، آپ اقرار کرتے؟ کہا جی ہاں۔ کہا آپ بتائیے کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کیا ہے؟ چلیے آپ بتائیے۔ ابو صاحب خاموش۔ کہا بھائی یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا ترجمہ، اس کا معنی مطلب صرف اللہ جانتا، اس کے رسول جانتے ہیں، باقی کوئی نہیں جانتا۔ کہا اچھا یہ بتائیے، جب آپ فضیلت بیان کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے مثال کیا دی تھی کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے پر ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ باقاعدہ آپ نے مثال دی تھی، جیسے الف لام میم، یہ تینوں 3 حرف ہیں، اس پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے سمجھائی ہے۔ آپ بتائیے الف لام میم کا ترجمہ کیجیے۔ ابو صاحب خاموش ہو گئے۔ کہا یہ بتائیے ان کا پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں، اور ان کے پڑھنے پر ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں؟ تو اس بندے نے اقرار کیا۔ کہا یہ تو میں بہت بڑی بھول بھلائیوں میں تھا، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کسی سے یہ بات نہیں کہوں گا۔ دیکھ رہے ہیں
اس طرح کی لغو بات، فضول بات کیوں آدمی کرتا ہے؟ چونکہ ہم لوگ دین سے، علماء سے بہت دور ہو گئے، حقیقت سے نہ بلد ہو گئے، نہ آشنا ہو گئے۔ جبکہ ابھی ہم نے ایک شعر پڑھا، یہ وہ کتاب ہے جو اپنے ماننے والوں کو، پڑھنے والوں کو ربانی بناتی ہے، یعنی اللہ والا بناتی ہے۔ ہم آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ذرا بتائیے 24 گھنٹے میں ہمارا دل ہمارے اللہ اور نبی کے لیے کتنا مچلتا ہے، کتنی دیر کے لیے تڑپتا ہے، کتنا ہم آپ اپنے اللہ کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ کیا صحابہ کا دل ایسے ہی تھا؟ ایک دم بے حس جیسے، غافل ہے۔ اچھا، اس کا احساس بھی اگر دلایا جاتا ہے تو احساس نہیں ہوتا۔ چلیے ٹھیک ہے، ایک وقت سستی ہو گئی، اس سستی کی تلافی ہے کہ توبہ کر لے آدمی، لیکن توبہ کو بھی نہیں تیار۔ بہرحال ہم آپ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے اس غافلانہ زندگی سے توبہ کرنی چاہیے، اور قرآن کی تلاوت تمنا بنا بنا کے اللہ پاک سے مانگنی چاہیے۔ تبھی ایک اللہ والے کہتے ہیں، پڑھے جاؤ کلام پاک کو مخصوص لہجے میں، پڑھے جاؤ کلام پاک کو مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتی جائے گی قلب کے ہر ایک لمحے میں۔ جو ہم سے آپ سے گناہ ہوتا ہے، اس کی جو ظلمت یہاں لگ جاتی ہے، اس کی تاریکی جو یہاں لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ اپنے اللہ سے دوری محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ جب قرآن پڑھنے لگیں گے تو یہ ظلمت چھٹے گی، یہ تاریکی چھٹے گی، یہاں انوار جمع ہوں گے، نور جمع ہوگا، تو ظلمت کی جب دبی چادر چھٹے گی تو پھر اللہ کی محبت محسوس ہوگی، اللہ کی دوستی محسوس ہوگی، پھر اللہ سے دل لگانا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج ہر ایک محسوس کرتا اللہ کو پانا جیسے نعوذ باللہ بڑا مشکل نہیں ہے۔ ایک دفعہ سچی توبہ کر کے ہم لوگ دیکھ لیں، پھر دیکھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کی برکت سے اس کے قلب میں ایک نور ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کو اپنے اللہ کی دوستی اور محبت محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس دوستی کو جب بڑھانے کے لیے ہم آپ نماز، تلاوت، کلمہ، درود کی پابندی کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی پابندی، اس کی رعایت جب کرتے ہیں، تو اللہ پاک پھر اپنی معرفت اور محبت کے پردے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک دن آتا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، واقعی میں ہمیں ہمارے اللہ کی دوستی مل رہی ہے۔ اب ہم لوگ ذرا جائزہ لیں کہ کیا ہمیں آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی دوستی مل رہی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں مل رہی ہے تو یہ تو بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے ہاں علاج کرنے جائیں اور 2-3 دفعہ آپ علاج کراتے ہیں، اگر آپ کو صحت بنتی نظر نہیں آتی تو فوراً ڈاکٹر سے آپ شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اتنے دن سے آپ کا علاج کر رہے ہیں لیکن صحت بنتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہاں کیوں احساس ہوا؟ وہاں کیوں؟ اس لیے کہ جان جانے کا خطرہ ہے، دوسرے وہاں پیسہ لگ رہا ہے، تیسرے آپ آئے دن لوگوں کی بیماریاں سنتے، آپ کو ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ بیماری میری جان لیوا ہو جائے، اور یہاں ایمان پر بنی ہے، کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگ جب غفلت چھوڑیں گے تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں جو ہماری آپ کی گود میں پل رہی ہیں، انشاءاللہ یہ بھی غفلت چھوڑ دیں گی انشاءاللہ۔ آج کل کے ماں باپ ہی عجیب و غریب قسم کے جاہل بنے ہیں، خود رات میں ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، رات اس میں بسر کر رہے ہیں، اور لڑکا لڑکی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابا امی تو اس میں لگے ہوئے ہیں، اب کتنی یہ قدر کرے گا؟ اور اس کے بعد امید باندھتے ہیں ہمارا بچہ جنید بغدادی بن جائے، ہمارا بچہ خواجہ عزیز الحسن بن جائے، ہمارا بچہ یہ ہو جائے، ہماری بچی رابعہ بصریہ بن جائے۔ ارے یہ لوگ ایسے نہیں بنے ہیں، راتوں میں اللہ کے سامنے ماتھے رگڑتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں روتے اور بلبلاتے تھے، اللہ کو منانے دنانے میں لگے تھے، تب اللہ پاک ان کے دل پر، ان کے قلب پر اپنی دوستی کے راز کھولتے تھے۔ اور آج یہاں دیکھیے راتیں کیسے گزر رہی ہیں۔ اس لیے دوستو غافل والی زندگی یہ چھوڑ دیں۔ جب غافلانہ زندگی سے توبہ کریں گے اور جب ہم لوگ خود عبادت میں لگیں گے تو انشاءاللہ یہ آنے والی نسلیں ہمیں دیکھ کر خود عبادت میں لگیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ قرآن بہت بڑی اور بہت عظمت والی شے ہے۔
بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں آپ کو عطا کر دی ہے، اس کی قدر دانی کرنی چاہیے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ قرآن بہت فکر مندی کے ساتھ سیکھتے تھے، اور سیکھنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے نماز میں ہم لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، سنتے ہوں گے آپ، پہرا لگا ہوا ہے، جنگ میں تھکے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، 2 صحابی پہرے پر مامور ہیں، اس میں سے ایک دوست کہہ رہے ہیں ایسا ہے ہم دونوں کو جاگنا ہے، تو آپ تھوڑی دیر دم لے لیں اور میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، اگر دشمن کے آنے کا خطرہ ہوگا یا محسوس ہوگا کچھ تو میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ صاحب لیٹ گئے سونے کے لیے، اور یہ نیت باندھ لیے نفل کی، اللہ سے دل لگانے لگے اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دیے۔ یہ صحابی فرماتے ادھر سورہ کہف میری شروع ہوئی، تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شب خون مارنے کی غرض سے دشمن فوجی کا ایک آدمی پتہ لگانے آ گیا کہ دیکھیں کہیں کوئی پہرے پہ جاگ تو نہیں رہا ہے، تو اس نے مجھ کو تیر مارا اور تیر مجھ کو لگا، لیکن اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاؤں اور اپنے ساتھی کو اطلاع نہ دے سکوں، جس کی وجہ سے اسلامی فوج کا بہت بڑا نقصان ہو۔ تو جلدی سے انہوں نے نماز پوری کی اور اپنے ساتھی کو بتایا۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ وہاں بھی دیکھیے دل لگا رہے، اور قرآن پڑھ پڑھ کے ہمارا آپ کا کتنا دل لگا ہے دیکھ لیں، اور کہاں کہاں اٹکا ہوا دوسروں کو مت دیکھیں۔ اس وقت عجیب حالت ہے، ہم لوگ تو دوسروں کے چکر میں پڑے، جو چماروں والی حالت تھی، میں اکثر بیان میں کہتا ہوں، جو چمروٹی والا حال تھا کہ وہ چمار گھر کاروبار سے تھک کے جب گھر جاتا تھا تو اپنی بیگم کو لے جاتا تھا، جس کو بیڈ روم آج کل آپ کہتے ہیں انگریزی میں، جہاں وہ سوتا ہوتا تھا، کونے میں لے جاتا تھا، کیا کہتا تھا، فلاں میاں ایسن ہے، دھماکے ایسن ہیں، فلاں ایسے ہیں، وہ شکایت کرتا تھا۔ ایسے ہم لوگ ہو گئے، بیوی کے پاس پہنچیں گے نا اس کی خیریت نہیں پوچھیں گے، ان کی ان کی ہر خاندان کی شکایت اس کو سناتے ہیں، اس کی بھی عادت یہی ہو جاتی شکوے والی۔ دیکھیے حالت دوستو، جو قوم بزدل ہو جاتی ہے، جس قوم کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں اور جس قوم کا زوال آ جاتا ہے، اس میں یہ برائی آتی ہے کہ لوگوں کی شکوے کرنے بیٹھ جاتی ہے اور اپنی حالت کو بھول بیٹھتی ہے۔ ایسے ہم لوگ ہو گئے، اپنی حالت کو بھول گئے۔ قرآن جبکہ مسلمان کا ہے ایمان، یہ رحمان کی ہے کتاب، اور پھر بھی ہے پریشان۔ عجیب حالت ہے، کیوں پریشان ہے؟ نعوذ باللہ، اس کو ہم کچھ سمجھے نہیں، اس سے دل لگائے نہیں، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ یاسین اگر ہم آپ جس نیت سے پڑھ لیں، وہ نیت اللہ پاک ہماری آپ کی پوری کر دیتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھ کے آپ دعا تو کریں، چند دن دیکھیں، نہ قبول ہو تو کہیے، لیکن یہاں نہیں کوئی اور آسان نسخہ۔ اب اس سے آسان نسخہ کیا ہے؟ 8-10 منٹ کی سورہ یاسین اکثروں کو یاد بھی رہتی ہے، ٹھیک، اگر یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، دل میں دعا کر لیں، کوئی ضروری نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے ہی دعا کرنا۔ دعا ہے دل کے درد کا نام، دل کی آہ کا نام، دل کی بے چینی کا نام، دل کے کرم کا نام۔ جب بندہ دل سے آہ نکالتا ہے، دل سے کرب و بے چین ہو کے جو اپنے مالک اور خالق کو پکارتا ہے، تو اللہ پاک اس کی پکار کو رد نہیں کرتے۔ تبھی تو حدیث پاک میں آتا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ہتھیار کب استعمال ہوتا ہے؟ جب خطرہ ہو، اور یہاں خطرہ یہ ہے ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، بچہ الگ منہ بنائے پھرتا ہے، گھر والے الگ۔ اب تو کتنوں کی گھر والیاں بھی عجیب و غریب ہو گئی، بیچارہ 60 سال کا 65 سال کا ہے، لیکن گھر والی کہتی ہے جاؤ کماؤ، جاؤ کماؤ۔ اب اگر یہ گھر والی جاتی ہے بچوں سے مانگتی ہے کچھ خرچ دے دو بابو، تو وہ سب کیا کہتے ہیں؟ اٹے کٹے تو ہیں، کیا ضرورت ہے بھی بیٹھنے کی؟ یہ ہم مسلمانوں کے گھروں کا حال ہے۔ جو قوم خدمت دوسروں کی کرتی تھی، جو قوم دوسروں کی مدد کرتی تھی، آج یہ بے سہارا ہے، آج یہ ماری ماری پھر رہی ہے، یہ ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے، اور عبادت کا ماحول تو بالکل ختم ہے۔ صبح اٹھیں گے، کتنے تو ایسا دیکھا، کہتے ہیں فجر پڑھ کے ہم کا تو فوراً چائے چاہیے،
تو واہ بھائی، ہم نے شرابیوں کے بارے میں سنا ان کو ایسا نشہ ہوتا ہے، یہ آپ کو کون نشہ سوار ہے؟ ارے صبح فجر پڑھ کے چائے وہ کہیں نہیں لکھا ہے، یہ لکھا ہے یہ ورد کر لو، یہ دعا پڑھ لو، یہ دعا پڑھ لو، یہ کر لو، یہ سب کرنے 15-20 منٹ لگ جاتا ہے، جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ صبح ہو تو یہ پڑھو، پھر یہ پڑھ لو، دشمن سے حفاظت ہوگی، فلاں سے، ظالموں سے حفاظت کی جائے گی، ایسے یہ ساری چیزیں وہ سکھائیں گے، جان مال عزت آبرو سب کی تمہاری حفاظت ہوگی، چند سیکنڈ کی دعائیں ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ کتنا کرتے ہیں، نہ گھر میں جانے کی نہ آنے کی۔ بتائیے، ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، اور روزانہ بخاری شریف کا بھی درس دیتے تھے اور تفسیر بھی بیان کرتے تھے روزانہ۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں مسلمانوں، میرے نبی جیسے گھر میں جاتے تھے تم ویسے جانا شروع کر دو، اور جیسے وہ نکلتے تھے ویسے نکلنا شروع کر دو، جیسے وہ کپڑے پہنتے تھے ویسے پہننا شروع کر دو، اور جیسے صبح شام میں جو دعائیں وہ پڑھتے تھے صبح شام جیسے ان کی ہوتی تھی تم کرنا شروع کر دو، پیشاب پاخانہ کھانا پینا سب نبی کے طریقے کے مطابق تم کر دو، تو اگر تمہاری مدد اسی وقت آسمان سے نہ آئے تو پھر مجھ سے آ کے کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ فاتبعونی قرآن کہہ رہا ہے، اس کا ترجمہ بہت پیارا سا بہت سادہ سا وہ کرتے تھے، کیا؟ فاتبعونی، میری چال چلو۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی میں، کہ میرے محبوب آپ کہیے اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ان سے محبت کرے تو ان سے کہیے فاتبعونی، یہ آپ کی چال چلے، آپ کی اتباع کریں، آپ کی مانے، یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ اب جس سے اللہ پاک محبت کرنے لگیں گے بھلا بتائیے اس کو کوئی نقصان پہنچا پائے گا؟ اس لیے دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے، اور تلاوت کو ہم لوگ تمنا بنا بنا کے مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن پاک کو جتنا ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا قلب روشنی پاتا جائے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ، پھر اللہ سے دل لگانا آسان ہو جائے گا۔ اس مادیت کے دور میں اس وقت اللہ سے دل لگانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے بس ایک نسخہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا مطلب کوئی یہ نہ نکالے خالی تلاوت کریں نماز نہ پڑھیں، ایسا نہیں ہے، نماز بھی فرض ہے، 5 وقت پڑھیں، کچھ وقت نکال کے۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں دیکھو اگر ایک پارہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے جیسے 5 وقت کی نماز ہے، عام طور پہ دیکھیے حافظی جو قرآن ہوتے ہیں وہ 10 پنے کا ایک پارہ ہوتا ہے، تو آپ 2 پنا یعنی 4 صفحہ پڑھ لیجئے، 5 نماز میں 4 پنجے 20 ہو جائے گا، 20 صفحہ ہو گیا، ایک پارہ آسان۔ ہاں موقع اگر ملے تو اور پڑھ لیں۔ اس طرح سے جب ہم تھوڑی تھوڑی عبادتوں پر آئیں گے تو اللہ کی رحمت پھر ہماری آپ کی طرف خصوصیت سے متوجہ ہوگی، پھر اللہ پاک ایک دن ہوگا ہمیں آپ کو اپنا بنا لیں گے، اور جب اللہ پاک سے دوستی لگ جائے گی نا تو پھر یہ دوستی پھر سمجھتا ہے کہ کیوں یہی آخری شعر پڑھ کے بات ختم، سمجھتا ہے کہ کیوں جاتی نہیں ہے تیری منمانی۔ ہم لوگ جو یہ منمانی والی زندگی گزارتے ہیں اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، سمجھتا ہے کہ کیوں جاتی نہیں ہے تیری منمانی، محبت کی حقیقت ہی ابھی تو نے نہیں جانی۔ جس دن اللہ کی محبت کی حقیقت یہاں کھلے گی نا خود ہی ہمیں افسوس ہوگا، ہے میرے اللہ آپ کی بندگی جیسی کرنی چاہیے ایسی ہم سے نہیں ہوئی، آپ معاف کر دیجیے۔ فوراً ہم معافی مانگنے بیٹھیں گے، اور جیسے ہی معافی مانگیں گے اللہ پاک اپنی در رحمت کھول دیں گے انشاءاللہ، پھر ہم کو آپ کو اپنی دوستی کا تاج پہنا دیں گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائیے اللہ پاک حافظ عثمان سلمہ کے پڑھنے اور ان کے استاد قاری مسعود صاحب کو پڑھانے جو اللہ نے توفیق دی، ان سبوں کا پڑھنا پڑھانا ان کے والدین کو سب کو قبول فرمائے، ہم سب کو قبول فرمائے اور اپنی دوستی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔